ایک فلیکسیبلٹی موجود ہے، تقریباً 40 سے 41 ارکان کے پاس وہ فلیکسیبلٹی بدستور آج کے دن تک موجود ہے، جن کے ایفیڈیوٹ وہاں پر سبمٹ نہیں ہوئے تھے، جن کی حیثیت جس کے اندر شیر افضل مروت صاحب بھی شامل ہے، ان کی حیثیت وہ آزاد ہے اور مانتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ابھی سے ہم ایک چھوٹی سی ریڈنگ دے سکتے ہیں، ریڈنگ آپ کی میری چلو مشترکہ بناتے ہیں، کیونکہ پالیٹکس میں ریڈنگ ہوتی ہیں سم ٹائم۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ گروپ آگے آتا ہے تو پھر یہ انہی کو کریں گے، یہ شیر افضل مروت جو ہیں پھر ان کو آگے کیا جائے گا، یو میں لیڈ دس گروپ جس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی اور ان کی فالوئنگ بھی ہے، لوگ ان کے سنتے ہیں، اٹریکشن بھی ہے ان کے اندر۔ اچھا پھر کیونکہ وہ بہادر بھی ہیں، بات کر بھی دیتے ہیں، بلانٹ ہیں، ہی ڈزنٹ فیک ہمسیلف۔ اب نوٹ کریں نا، جو ان کے ایک نیچرل سٹائل ہے، یوتھ ان کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، ان شیر افضل کے ساتھ وہ جو بات کہتے ہیں پاپولر بھی ہوتی ہے، ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہیں، بلانٹ بات کرتے ہیں، سو لوگ جو ہے ان کی بلانٹ بات کے اچھا بینگ اگین فرام یہ پشتون ایریا، اس کے پی کے سے بھی ہیں جہاں پارٹی کی آپ کی پریزنس بھی ہے، انہوں نے بہت سارے جلسے بھی کیے، اس وقت کیے تھے شیر افضل مروت نے جب سارے لوگ ڈر کے بیٹھے تھے۔ اب نوٹ کریں جو شیر افضل مروت کو میرا خیال شکایت ہے اور اس کو بنتی بھی ہے کہ بھائی صاحب میں تو اس وقت نکلا تھا خان صاحب کے لیے جب آپ لوگ سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈر کے مارے آتے نہیں تھے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، کے پی کے میں نکلے، جلسے کیے، جلوس کیے، ٹرائبل ایریا میں گئے، کراچی گئے، لاہور لکھپت جیل میں بھی میرا خیال ہے کچھ دن وہاں بھی گزار رہے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں سارے سیانے نکل آئے اور سارے میرے اوپر پڑ جاتے ہیں، مجھ سے جیلس ہوتے ہیں۔ سو مجھے یہ لگتا ہے ان کی بات کو کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ اسی سائڈ پہ جا رہے ہیں کہ بس جی مجھے نکالیں پارٹی سے، مجھے سائڈ پہ کریں، کل کو جو بھی ہم 8 10 15 20 لوگ اگر کو ہم خیال ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پالیٹکس انہوں نے جیلوں میں جانے کے لیے، بندے مروانے کے لیے، انارکی کے لیے کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، اگلے 4 5 سال تو کوئی آپ کو نہیں اس میں لگ رہا، ہماری کہیں صلح نہیں ہو رہی، ہم خود کو علیحدہ کرتے ہیں۔ سو میرا یہ ایک ان کی آخری بات سے اور یہ شیر افضل مروت کے بیان کو بڑی ریلیونٹ اور بڑی امپورٹنٹ ریڈنگ ہے آپ کی، لیکن آپ اسی ریڈنگ کو میں تھوڑا کنیکٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے وہ انٹرویو سنا ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کا، اور اس کو بھی تھوڑا اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج تک پی ٹی آئی نے 9 مئی کے آپریشن کو فالس فلیگ آپریشن کہا ہے، کبھی آن نہیں کیا، ہمیشہ ڈس آن کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا لب و لہجہ اور جس انداز میں انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنوں سے یہ ہوا ہے، مطلب 9 مئی سے متعلق اب آنے والے دنوں میں سب سے کریٹیکل جو کیس ہے توشہ خانہ 2 تو ہے، اس کے بعد دوسرا کیس آ رہا ہے وہ 9 مئی کا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ہمارے کارکن تھے، 9 مئی کا سانحہ ہوا، ان سے غلطی ہوئی، قانون کے مطابق ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، ان کا لب و لہجہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو پھر تو واقعی بات کسی اور طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ آپ قانون کے مطابق سزاؤں کا سامنا کریں اور ایک پارلیمانی نارمز کے مطابق، ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق پارٹی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو کے چلتی رہے گی۔ مجھے یاد پڑتا بڑے آپ نے اہم بات کی ہے، مجھے یاد پڑتا اپنے شو میں نے ایک دفعہ میں نے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس وقت خان صاحب جو ہے نا وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک ان کے ایک مطلب بفر زون جس کو کہنے، جس کے ذریعے کال کو وہ اپروچ کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے، ایک بڑا ایک پاورفل ان کے پاس ایک کلاؤٹ ہے، کارڈ ہے، مطلب میں اگر ہوں تو میں تو ان کو اس طریقے کا یوز نہ کرتا جیسے خان صاحب نے یوز بھی کیا ہے، ابیوز بھی کیا اور ان کو اب ڈمپ بھی کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو فیلڈ میں نہیں لاتے، آپ کے پاس اور بڑے سارے لوگ تھے، اگر آپ نے کرنے بھی تھے آپ نے ان کے ذریعے سخت بیانات نہیں دلوانے تھے، آپ نے ان کے ذریعے جنگ نہیں شروع کرنی تھی، آپ نے ان کو رکھنا تھا سیفٹی کے لیے کہ کل کو شہباز شریف سے بات کرنی ہے، نواز شریف سے کرنی ہے، مریم صاحبہ سے کرنی ہے یا کل کو آرمی سے کرنی ہے، ان کو آپ نے ایک اپنا اچھا فیس کے طور پر رکھنا تھا جس کے ذریعے بہت ساری ڈیلز یعنی اپنے مخالفین سے مذاکرات یا کوئی نہ کوئی فیوریبل بات لے سکتے تھے۔ آپ نے پہلے دن ہی جو کارڈ آپ کو آخر میں یوز کرنا ہے، مطلب اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو اپنے آخر پہ یوز کرنا ہے، جب ڈو اور ڈائی والا معاملہ کہ بس اب ہم نے اپنی کشتیاں جلا دیں، آپ نے پہلے دن ہی کشتیاں جلا دیں، آپ نے کہا طارق بن زیاد کی طرح پہلے دن ہی کشتیاں جلاتے ہیں، جو آپ کو میرا نہیں خیال ہے کہ سیاست میں پہلے دن کشتیاں جلاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو ہر ایک کی آنکھ میں ایک ولن بنا کے چھوڑ دیا ہے، جو وزیر اعلیٰ ہیں آپ کے صوبے کے، ان کی اپنا ایک امیج ہے۔ اچھا انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی توقع تو پورا اترنے کے لیے ہر قسم کی گفتگو کی، انہوں نے سخت سے سخت لفظ استعمال کیے، جو مطلب ان کے میں اس میں کہتا ہوں نا خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کو سپیڈ بریکر نظر ہی نہیں آتا، بلکہ سپیڈ بریکر نظر آ جائے رفتار مزید تیز کر دیتے ہیں۔ اچھا ان کو یہ تھا کہ میں اپنا جو انتخاب ہے خان صاحب کی آنکھ میں جسٹیفائی کرنا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے، حالانکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو میں پھر کہہ رہا ہوں ان کو اس طریقے کا جو یوز کیا گیا ہے، جو ان پہ مطلب پھر ان کو بیچاروں کو آنا پڑا ہے، بندے لے کر آؤ، پھر لڑائی کرو، مار کٹائی کرو، گن ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں بلا بلا چیزیں آپ ان سے کرا رہے ہیں۔ آپ نے ان کی ایک پولیٹیکل جو ویٹ تھا ان دا آئیز آف اسٹیبلشمنٹ، ان دا آئیز آف پرائم منسٹر یا فیڈرل حکومت یا ایک مطلب ایک سیریس طبقہ میڈیا میں بھی ہے، سول سوسائٹی میں بھی ہے، آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک میورک کے طور پر ایک پیش کیا
کہ جو ہر وقت لڑتا رہتا ہے، ہر وقت وہ بڑی سخت باتیں کرتا رہتا ہے. بھائی ایک وزیر اعلیٰ ہے، کم از کم اس تو خان صاحب کا میرا خیال ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا ایز اے وزیر اعلیٰ کے طور پر.